ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جتنا تسی مجمع بیٹھا ہویا سٹیج تو لے کے جتنے تک میں ویکھ رہا بندے بیٹھے ہوئے جڑے بندے کھڑے ہوئے سارے نے با آواز بلند دوسری پڑھنا تے میں تقریر تائیں کرنی ورنہ میں آخر دعوایا پڑھ جڑنا ہے بالکل سیدھی جی گل ہے ساڑھا دیکھ کی مقصد ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا یہ دوسری بلند آواز نال پڑھنا ہے میں نو پتہ چل جاوے کہ جنے کیڑے بیٹھے ہیں تے منافق کیڑا بیٹھا ہے فیصلہ ہو جاتا نا کہ حضور دا عاشق کیڑا بیٹھا تے 2 نمبر کیڑا بیٹھا ہے میں دوسری جان کے اچھا پڑھانا تاکہ پتہ چل جاوے نا حضور دا عاشق ہوئے گا تے اچھے آواز نہ پڑھے گا جیڑا کوئی ہوئے گا ادھر ادھر آلہ تو کہے گا یہ کیا ہے اس واسطے بلند آواز نال اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک طرح آنکھ بند کر کے نا توجہ کر کے پڑھو کہ اعلیٰ حضرت فرمانے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار معاللہ لی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اس راہ روے لا مکان کی کلی ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے اس واسطے توجہ کر کے کدے ویسے پڑھ دو درود شریف کدے ایک دفعہ توجہ کر کے بھی پڑھو درود شریف حضور طرف کہ حضور سننا ہے امام قاضی یاد مالکی نے کی لکھا جی لا فرق بین موتی و حیاتی سانو دے گل بھائی انجی آندی اسی گلنا انجی کرتے ہیں سانو کوئی مسجع کوبہ گل نہیں آندی کہ پہلے خطبہ پڑھیں پھر کہیں جی سبحان اللہ یہ والے کہیں تو سبحان اللہ یہ والے ایسی کہنا سارے ہی حضور دے غلام بیٹھیں دے سارے حضور نال والے آنا محبت کرو بس سبحان اللہ دوسری پڑھنا دے او آخر تک جڑے بیٹھے ہونا ایک طرف آنکھ بند کر کے توجہ کر کے پڑھنا کہ حضور میرا درود شریف سننا ہے ہاں اس واسطے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیتا حضور دی بارگاہ دے اندر کوئی بھی امتی بہ کے کسی جگہ بھی بہ کے حضور دے دوسری پڑھدا نا سننا ذرا دھیان نال اپنی قسمت دے پھر جا کے ناز کرنا کہ ہو نہ ہو میرا ذکر آج حضور میں ہوا ہے سند حضور دا فرمان ہے جی صدیق اکبر کی فرمان دیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیتا کوئی بھی امتی حضور دے بہ کے کتھے بھی درود شریف پڑھے نا تو فرشتے دی ڈیوٹی کی ہے
ذمہ داری کی ہے. وہ فرشتہ کہندا حضور فلاں فلاں دے پتر نے اس ٹائم تواڈے تے درود شریف پڑھیا. تے بابا جی تے فرمانے سن سوچ کہ تیرا بھی نام لیا جاوے حضور دی بارگاہ دے اندر, تیرے پیو دا بھی نام لیا جاوے ہیں جی حضور دی بارگاہ دے اندر. ہیں جی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اس واسطے اکھ بند کرو تو او توجہ کر کے کہ آج حضور دی بارگاہ وچ میرا بھی نام لیا جائے گا تے میرے والد دا بھی نام لیا جائے گا. تے اس تو بڑی کائنات کوئی بخشش دی اور گل ہی کوئی نہیں, کوئی گل کوئی نہیں. تقریرا وہی ہیں جڑی بابا جی کر گئے, سانو تے گل اس تو علاوہ آندی کوئی نہیں کہ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے, سانو کوئی لمبی چوڑیاں گلاں آندے نے. اسی کہندے کہ حضور دی بارگاہ وچ حاضری لگ جاوے تے بانیاں نے محفل دی بھی حاضری لگ جاوے. حضور فرمان کہ وہ اقوال گاؤں وچ میرے بہ کے میرے غلام درود شریف پڑھن میرے, بس توجہ ہو گئی تے گل بن جانی, گل بن جانی. حضور دی توجہ ہو گئی نا تے گل بن جانی. سچی گل کر رہے ہیں, توجہ ہو جائے تے گل بن جانی. اے تے پھر اپنے اپنی قسمت کی بات. یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. بس اسی تو خوش کرنا آئے بیٹھے حضور نو. تے اس واسطے جیڑا حضور دا غلام ہے تے چاہندا کہ حضور دی بارگاہ وچ میرا بھی نام لیا جاوے تے میرے والد دا بھی نام لیا جاوے. تے جنہاں والد چلا گیا دنیا تو دن تے بخشش نہیں ہو جائے گی جی. ہیں جی تے اس واسطے او دا توجہ کر کے کدے اپنے آپ نو بدلو. تقریراں اور بھی ہوندیاں نے, اے بھی تقریر ہی کوئی بدلو اپنے آپ نو. بار بار کہنا نہ پاوے جی میں تسی لبیک دا نعرہ لاندے نا اس طرح حضور دے درود شریف پڑھیا کرو بغیر کہے کیندے. وہ کہے کہ یار واہ واہ حضور دے غلام بیٹھے ہیں, کیا بات ہے یار. جو تک اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ, میں تھوڑی نصیحت کر رہا ہوں, تربیت کر رہا ہوں. تقریرا سانو یہی آندیاں. ہاں اللہ نے فرمایا جو تک عبداللہ بن ابی جڑا سی نا وہ کلمہ بھی پڑھدا سی, نمازاں بھی پڑھدا سی, تے حضور دے آن تو پہلے جمعہ دن خطبہ بھی دیندا سی. لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب ذالک بانہم کفروا, حبیب انہوں میں نہیں معاف کرنا. اے اللہ رسول دا انکار کرنا. حالانکہ نماز سے پڑھدا سی. کیوں کہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ. فرمایا میرے حبیب جی میں صحابہ ایمان لے کے آئے نا, انج ایمان لے کے آؤ, انج ایمان قبول ہونا. تے صحابہ کی کردے سن, صحابہ نماز وچ بھی حضور نو ویکھدے رہندے سن. غزوہ بدر اندر اثر دی نماز صحابہ کہندے رائنا کا تبسم حضور اسی تانوں ویکھیا. اے نہیں کہ اگر آئی تو میں کلیاں ویکھا کہ حضور جتنے صحابہ موجود ہیں نا 305 بدر اندر اسی سارے ویکھیا, سارے ویکھا حضور تسی مسکرائے ہو. بندہ صحابہ کو سوال کرے کہ تسی نماز سے اللہ دی پڑھے سی, ویکھ کدھر رہے سی. فرمایا یہی تو بات ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. اس واسطے درود شریف پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است, فاروق ذل جاہو جلال محمد است, عثمان ضیاء شمع جمال محمد است, حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے.
چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کا اس مہینے میں یوم وصال بھی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے جو یہ شعر نقل کیا ہے نا، اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ، جس نے کسی شخص کے ساتھ محبت کی اللہ رسول کے لیے، ہاں جی بڑا اوکھا کام ہے، واقعی بڑا اوکھا کام ہے اللہ رسول واسطے محبت کرنا کسی نال۔ فرمایا من احب للہ، جس نے کسی نال محبت کی تھی اللہ رسول واسطے، وابغض للہ، فرمایا جس نے کسی نال نفرت کی تھی ذاتی نہیں، اللہ رسول واسطے کی تھی کہ اللہ رسول دا دشمن ہے، اے دین دا غدار ہے، اے دین دا پہرے دار نہیں، اے ناموس رسالت دا غدار ہے، اے کشمیر فروش ہے، اے ملت فروش ہے، اے ختم نبوت دے ڈاکا مارن والا، اے حضور دے عاشقاں تے گولیاں چلان والا، اے آسیہ ملونہ نو تے ملک چوں فرار کران والا، تے عافیہ صدیقی بیچن والا۔ فرمایا وابغض للہ، جس نے کسی نال نفرت کی تھی اللہ رسول واسطے۔ آج تے کوئی اللہ رسول واسطے کرن تیار ہی کوئی نہیں، سارے بندے اپنے ذاتیات دے لے کے، میں اپنے پنڈ آئے بیٹھا تے میں پنڈ والے نال گلاں کرنی ہم دو دیں، میں اپنے گراں آئی بیٹھا تے میں اپنے گراں نال بڑی کھل کے گل کرنی، بالکل سانو تے بابا جی نے واللہ سانو پالیا اسی گل دے کہ حضور دے نام تے شہید ہو جانا، سچی گل تانوں کر رہے ہیں۔ بابا جی کہندے کہ تسی حضور دے نام تے قربان ہو جاؤ تو میں حضور دی بارگاہ وچ خوشی نال جاواں کہ آج میرے پتر تہاڈے نام تے قربان ہو گیا ہے۔ ساڈا تے کدے لمحہ ہویا ہی نہیں کہ اسی واپس بھی گھر جانا یا کوئی نہیں جانا، جینمن بالکل سچی طور گل کر رہے ہیں کہ صرف گردن لئی پھردے کہ حضور دے نام تے قربان ہو جاوے، کوئی لمبی چوڑی زندگی دی لوڑ نہیں۔ اے فتنے دا دور آ گیا یار، اسی اپنی ذاتیات واسطے بھی جینے ہاں۔ اے تسی لوگ بیٹھے ہو بڑے بڑے دور بھی کھڑے ہوئے ہو، میں ویکھ رہی تہاڈے چہرے بھی ویکھ رہی تسی ویکھ رہے ہو، ایویں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ دے بندے ہو، حضور دی مجلس دے آداب بڑے سخت ہیں۔ اتنے لوگ ایس ایچ او تے ڈی ایس پی دے سامنے جا کے نا ہاتھ مان کے کھڑے ہوندے ہیں، انہوں نے بھی اپنے جناب آفیساں دے بھی بڑے اداب ہیں، تے حضور دی مجلس دا کوئی ادب کوئی نہیں۔ کوئی تسی بھی اپنے آپ نو بدلو۔ جب میں کہتا ہوں نا کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنے نامہ اعمال دیکھ۔ حضور دی مجلس آگے بیٹھوں جی میں احسان کرانا، میں احسان انہاں دا احسان ہے کہ تانوں نے حضور دی مجلس وچ بلایا ہویا، اے تہاڈا احسان نہیں، انہاں دا احسان منو کہ انہاں تہاڈو حضور دے ذکر واسطے بلایا۔ کوئی نواز شریف دے ذکر واسطے بلاندا، کوئی جناب زداری واسطے بلاندا، کوئی شہبازے واسطے بلاندا، کوئی عمران خان واسطے بلاندا، کوئی کنہ واسطے بلاندا۔ تسی کتنے خوش قسمت ہو کہ ذمہ دار تانوں اللہ رسول واسطے بلائی کھلوتے ہیں۔ تسی کتنے خوش قسمت ہو کہ جنہاں دے صدقے امام بصیری فرماندے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات اپنے حبیب دے صدقے بنائی، اپنے حبیب دے صدقے ساری کائنات بنائی۔ تے پھر اعلیٰ حضرت نے اس طرف اشارہ کی کیتا، فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ اعلیٰ فرماندے ہیں ان کے طفیل بھی حج خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اعلیٰ فرماندے ہیں حضور یا اللہ حضور دے صدقے تو سانو حج کرا چھڑیا، لیکن اصل جڑی حاضری نہ وہ مدینہ طیبہ دی ہے۔ تے پھر اقبال کی بولے، اقبال کہنا تو فرمودی راہ بتہا گیا۔ بڑے دھیان نال جڑے کو لوگ کہندے ہیں جی یہ محفل دا کی عنوان ہے جی تاجدار ختم نبوت کانفرنس تے مولانا اور کی گلاں، میں کہ سانو گل آندی ہے یہ اقبال کی کہندا، اقبال کہندا حضور تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم ورگر نہ جستو مارا منزل۔ اقبال کہندا حضور تسی فرمایا کعبے جانا، تسی فرمایا حج کرنا، تسی فرمایا طواف کرنا، تسی فرمایا آب زمزم پینا، تسی فرمایا حجر اسود نو بوسہ دینا، تسی فرمایا، ورنہ توڑا در چھڑ کے کعبے جانا بھی ساڑا کام کوئی نہیں۔ تے پھر اعلیٰ حضرت بولے یہ ہے ایک اعلیٰ حضرت دا، پھر اعلیٰ حضرت بولے فرمانے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو،
کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ ہے حضور کے عشق کی باتیں کہ ہمارے امام. کوئی کسی نے کہا نا کہ مکہ میں تو 1000 نماز کا ثواب ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور مدینہ پاک میں تو ہمارے امام بولے، فرمایا ہوئے یہ حضور کا عاشق کھڑا، کوئی 14ویں سجدہ ملا نہیں کھلوتا کہ چونکہ چنانچہ کرے گا کہ نہیں. فرمایا طیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. فرمایا تو ساڑھے نہ گل کردا اسی حضور دے عاشق ہاں تے پھر او عشق نہیں. رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر، کیوں نہ آزان ہوا اہل سنت، اختر اہل سنت اپنی قسمت پر. رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر. تو فرمایا میں وہ مجدد نہیں ہاں جڑا یورپ دے دورے کر کے آگے کبھی ممتاز قادری قاتل ہے. فرمایا وہ مجدد نہیں ہاں، میں حضور دے درد ٹکڑے کھانا لا مجدد ہاں. تے فرمایا سن پھر احمد رضا دی گل. فرمایا مکے وچ اس واسطے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے، ایک پھر ذرا دھیان نال ہضم بھی کر رہی. ہاں ایسو میں فرمایا اس واسطے ثواب ہے کہ تو حضور پیدا ہوئے پھر کی گل کریں گا. ہاں فرمایا طیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اس واسطے ہمارے علامہ اقبال ہوں یا اعلیٰ حضرت بریلوی ہوں، سب نے حضور کی طرف ہی بات کی. اقبال کتنی بڑی گل کر گیا ہے سمجھ، میں تشریح نہیں کرتا، میں لبیٹی جا رہے ہیں، مطلب بند کری جا رہے ہیں، تشریح کرانا تو رات گزر جاوے. اقبال کہندا حضور تسی فرمایا کعبے جانا، ورنہ تہاڈا در چھڑ کے کعبے جانا بھی کم کریں. اس واسطے لوگ کدے جناب حضور دا در چھڑ کے نون لیگ وال، کدے اس دین نو چھڑ کے پیپل پارٹی وال، کدے عمران خان وال، کدے کنے وال. میں کہ اقبال کہندا حضور تہاڈا در چھڑ کے تے کعبے جانا کام کوئی نہیں، تسی فرمایا. تے لوگ حضور دے دین نو چھڑ کے جناب کدے کہندے عمران خان تبدیلی لے کر آئے گا، کبھی کہتے ہیں نواز شریف تبدیلی لے کر آئے گا، کبھی کہتے ہیں جناب زرداری تبدیلی لے کر آئے گا. کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکتا. پاکستان میں جب بھی تبدیلی آئے گی محمد عربی کے دین سے آئے گی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک گل دوستو لبیک. میں تو کول ایز اے بحثیت قوم تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، حضور دے غلام بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے. میں نے ایک بحثیت قوم اپنے گریبان جھانک کے ذرا دسنا کہ 76 سال ہو گئے اتو لے کے تھلے تک پورے. بحثیت قوم ایک دفعہ ذرا دھون سننا، اسی اتو لے کے تھلے تک 76 سال ہو گئے سود کھا رہے ہیں. تے سود خوروں اسی ٹھپے جا کے لاندے ہیں، تے سود خوروں اسی انہوں نے بینر لاندے ہیں، تے نچ نچ کے کر دیں کہ نہیں فلانا آیا فلانا آیا. ایک دفعہ جا کے ایک دفعہ سارے نا میری مولوی سیاسی دا سارے یہ گلنا کاٹ کے نا اپنی دفعہ جو بسے دے لمحے پاؤ نا گھر جا کے تو سوچنا کہ یار 76 سال ہو گئے میں سود خوروں دی جا کے مدد کردا. تے سود دی ہے سزا کی وہ تے میں بیان ہی نہیں کردا مجمع دے اندر. تے اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا جو تسی سود کھان تو باز نہیں آندے نا تے اللہ رسول نال اعلان جنگ کرو. اتنے محلے دے چودھری نال اعلان جنگ نہیں ہو سکتی. لوگ ڈر جاندے نا تے محلے دے ایس ایچ او نال اعلان جنگ نہیں ہو سکتی. اتنے محلے دے ڈی پی او نال اعلان جنگ نہیں ہو سکتی. لوگ ڈر جاندے کہ میرے فلاں ہے. تے 76 سال تو باسیت قوم ساری اتو لے کے تھلے تک سود کھا رہی تے سود خوروں نو سپورٹ کر رہی. اے جگہ دھیان نہ گل ذرا سننا جا کے کہ میں کہتے قیامت والے دن اللہ نے کی فرمایا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس. فرمایا جڑے سود خور ہون گے نا تے قیامت والے دن دی نشانی کی ہوئے گی؟ وہ قیامت والے دن اس طرح بدہوشی دی حالت وچ کھڑے ہون گے جویں شیطان نے چھویا ہوندا. تے پوری قوم تو لے کے تھلے تک سود کھا رہی ہوئے تے پھر ساڈے بارے گلاں کردے ہو بیٹھ کے کہ لبیک والے کہاں سے آگے اللہ دے بندے ہو. لبیک والے تہاڈی دنیا بھی سوارن آئے تے آخرت بھی تے حشر بھی سوارن آئے کھلوتے میدان اندر. اور لبیک دا کی مقصد ہے؟ اے تسی ویکھ نہیں رہے دن رات کدے جناب سرگودا دے اندر، کدے چیچا بطنی اندر، کدے لاہور اندر، کدے جناب گجرات اندر، کدے جیلم اندر، کدے کشمیر اندر حضور دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں. اتنے لوگ اپنے پیو دے گال کٹ دے نا تے پتر جڑا حلالی ہوندا وہ ساری زندگی ہوندا راہ نہیں چھڑدا کہ تو میرے پیو نو گال کیویں کڈی. تے جنہاں دے صدقے ساری کائنات بنی انہاں دے جناب دن رات توہین ہو رہی تے تسی اجے بھی جناب باقی جماعتاں ول لگے پھردے ہو. میرا تواڈے واسطے یہی پیغام ہے 2023 دا جڑا الیکشن ہے وہ اسی گل تے لڑیا جائے گا. ہن پاکستانی قوم
یا حضور دے دین دے مددگار بنے گی یا کفر دے نظام نال کھڑی ہوئے گی. جڑا حضور دے دین دا مددگار ہے فیصلہ ہوئے گا کہ روز روشن کے سامنے اسی شمع رکھنی اس علاقے دے اندر. میں ذمہ داران نو بھی کہہ رہا لوگوں نو ایک گل کرو جا کے گلی گلی محلے کہ یار بس یا حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ یا کفر دے نظام نال کھڑے ہو جاؤ. یہ 76 سال تو لے کے تھلے تک کفر دا نظام چلایا نا تے اج بجلی دا بل بھی نہیں دے سکتے. تے میں بابا جی دی جو ویڈیو چلی نا کافی دنوں تو کہ جناب وہ جی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تے سیلاب آ رہا نئے بے فتنے تے میں نے بابا جی دی گل 2018 دی یاد آ گئی. 22 نومبر دی بروز جمعرات والے دن بابا جی نے اتنے شدرے میں تقریر کردیاں گیا سی کہ حضور دی ذات نال غداری نہ کرو ورنہ جناب یوسف دی صرف قیمت لگی سی بازار مصر دے اندر. احمد مولانا سائر نال اینڈ تک جڑے بیٹھے ہو نا بڑے پتہ نہیں وہ بیٹھے رہن کہ پتہ نہیں مولانا گل کی کر رہے ہیں. میں سارے نال متوجہ ہاں کہ امام حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف قیمت لگی بازار مصر دے اندر تے رب 7 سال قحط لے کے آیا کہ جدوں تک جناب یوسف دے پیراں وچ دودھ پیندا بچہ بھی نہیں ویکھیا سی نا تے اللہ نے قحط نہیں مکایا سی. تے وہ تو جناب یوسف ہیں امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی نرالی. تے جناب یوسف دے بھائیوں نے ویچیا سی نا تے پورے مصر نو سزا کیوں لبی؟ اس گل تے لبی کہندے سن کہ یوسف بکیا مصر اندر. بندہ کہندے یوسف بکے مصر کے اندر. رب نے فرمایا تسی میرے نبی دے بارے کیا کہ یوسف مصر کے بازار میں بکے. فرمایا ہن جو تک تسی سارے نہیں بکو گے میرے یوسف دے قدماں وچ تاں تک میں قحط بھی نہیں ہٹانا. اللہ نے قحط لے کے آیا. دودھ پینا بچہ بھی جو ماں پیو ویچ کے نہیں گئے سن نا کہ جناب لوگوں تو سانو دانے دیو تو رب نے تاں تک قحط نہیں ہٹایا. وہ تو جناب یوسف ہیں امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی نرالی. آسیہ ملونہ انہوں نے فرار کرائی کوئی بولنا نہ کوئی نہیں. ہجے بھی لوگ عمران خان نے سپورٹر بنے میرے کو تسی خالی کاغذ تے لکھوا لو سین کرا لو. عمران خان نے یہ سارے رل کے بھی آ جاننا تہاڈی روٹی کوئی نہیں پوری کر سکتا. پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. پاکستان کی معیشت درست نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں درست ہو سکتی پاکستان کی معیشت. پاکستان پوری دنیا دا امام تائیں بنے گا جو تخت اتے حضور دا دین ہوئے گا. اے فیصلہ تسی کرنا. میں آپ کے سامنے شمع رکھ کر جاؤں گا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ روز روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ حضور کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہونا. یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. کیڑے پی پی دے جی پی پی چپی کے یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ جب اسمبلی میں جائیں گے نا تو انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت پر بھی ایسے پیرا ہوگا. جی تسی چاہندے ہو اللہ دے بندے جو حضور دی عزت ہوئے گی نا جو حضور دی عزت تے پیرے ہون گے ختم نبوت تے پیرے ہون گے تے پھر روٹی بھی عام ہو جائے گی. روٹی تے دینی میرے مالک نے تے وہ پھر دینی حضور دے صدقے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. میرا تو آڑے واسطے یہی پیغام ہے آخر تک کہ جو اس مجلس تو اٹھو اس محفل تو اٹھو تے تحیہ کر کے اٹھو کہ یار ہون کوئی بھی کائنات دا بدماش آ جاوے میں ان حضور دے نظام نال کھڑے ہونا. حضور دا نظام یا کفر دا نظام میں تو آڑے کو تحیہ کرانا نا. ہاتھ چکو سارے. حضور کا نظام یا کفر کا نظام. حضور کا دین یا کفر کا نظام. اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو کوئی پتر کوئی گل نہیں نہ چکو ہاتھ. تسی جاؤ لا کے ٹھپے لاؤ نواز شریف نو جاؤ عمران خان نو ٹھپے لاؤ پترو قبر جو حضور نہیں آنا جے پتہ لگ جائے گا. ساڑھا دے کام میں لاؤ چیکوک تا چھتی جاگن مسلمان اس دھرتی تو ہوئے نظام میں مصطفیٰ ساڑھی یہی اذان ہے. اسی تے اذان دیندے رہنا ہے. اے فیصلہ تسی کرنا ہے کہ حضور دے نظام نال کھڑے ہونا ہے یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا ہے. ویکھ لو تانوں تے مینوں کوئی انسان نہیں سمجھدا. انسان سمجھدا ہوندا تے او تو لے کے تھلے تک جڑا بندہ خودکشی کیتی سارے اون دے گھر پہنچے ہوندے. او 2 بلڈنگاں جل گئیاں تے سارے جا کے اتنے پہنچ گیا اتوں لے کے تھلے تک. او جی بڑا ظلم ہو گیا. تانوں مینوں کوئی انسان سمجھدا ہوندا نا تے پھر برما دی بچیاں دے کباب نہیں اگلے نے بنانے سن. تانوں مینوں کوئی انسان سمجھدا ہوندا نا تے کشمیر دی بچیاں دی عزتاں نہیں لٹنیاں سن. تانوں مینوں کوئی انسان سمجھدا ہوندا تے جناب 18 لاکھ شامی اگلے نے جناب مار کے رکھ چھڑے تے کوئی فرسان حال کوئی نہیں او نہ ہوندا. بوسنیہ دے ہزاراں لوگ شہید ہو گئے. مسلماناں دی زبوحالی وجہ کی ہے. اللہ نے قرآن مجید فرمایا ولولا ان سبقناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. فرمایا میرے حبیب قیامت تک اعلان کر دیو جی میرے حبیب
دے دین تو تسی مسلمان کلمہ پڑھن تو بعد رتی برابر بھی دائیں بائیں ہوو گے نا تو پھر کی ہوئے گا اذ اللہ ازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. فرمایا اسی دنیا وچ بھی دگنا عذاب دیاں گے تے آخرت وچ بھی دگنا عذاب دیاں گے. تے ہن تسی کھڑے ہونا ہے تے حضور دے دین دا نعرہ لانا ہے, سپیکر تو بغیر نعرہ لانا ہے. تے جنہاں نوں میری گل سمجھ آئی نا وہ کھڑے ہو کے حضور دے ہاتھ پورے چک کے نعرہ لانا ہے. جنہاں ہاتھ رسول اللہ واسطے تے حضور دے نظام واسطے تے حضور دے دین واسطے وہ چاہنا حضور دا دین تخت تے آوے, وہ پورے ہاتھ چکے ہیں, پورے ہاتھ چکے. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور ہم اب ہمیں 2023 کے اندر حضور کے نظام کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام ذمہ داران کارکنان کی جنہوں نے اس محفل کے لیے اہتمام کیا سب کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے لنگر شریف کا بھی اہتمام کیا گیا ہے, تو لنگر شریف کھا کے آپ تشریف لے جائیں. سارے حضرات سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ سلام, شمع بز میں ہدایت پہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود, فتح باب نبوت پہ بے حد درود, فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, 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 جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں. اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا, 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 جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا, جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا, ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ
السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جن لوگوں نے محفل پاک میں تمام انسلام کوششیں کاوشیں یا الہی سب کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی جو لوگ بیمار ہیں اس محفل پاک کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا الہی جو لوگ جہاں کہیں بیمار ہیں، موذی بیماری میں، عام بیماری میں، اسپتالوں میں، گھروں میں، یا الہی جہاں کہیں بیمار ہیں، یا الہی اس محفل پاک کی برکت سے، ان نعروں کی برکت سے، حضور کے ذکر کی برکت سے یا الہی تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا الہی جو لوگ تنگ دست ہیں انہیں حلال کے رزق وافر عطا فرما۔ یا الہی جو لوگ مقروض ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے بارکت سے نجات نصیب فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اسلام کے مجاہدین کی غائبانہ مدد فرما۔ عراق، کشمیر، افغانستان، چیچنیا، فلسطین، لبنان، برما، مصر، شام، غزہ اور پاکستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہی پاکستان اور اہل پاکستان کی خیر فرما۔ یا الہی پاکستان اور اہل پاکستان کی خیر فرما۔ یا الہی ہماری سیاسی اور عسکری اور مذہبی قیادت کو امریکہ اور یہود و ہنود کی غلامی سے نکال کر ہمیشہ کے لیے اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما۔ یا الہی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین و کارکنان، محبین، ووٹر، سپورٹر سب کے جان مال میں، اولاد میں، گھر مال میں برکت عطا فرما۔ سب کو خزانہ غیب سے حلال کا وافر عطا فرما۔ تمام کو مشکلات سے محفوظ فرما، آنے والی مشکلات سے محفوظ فرما، زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ تا دم مرگ آخری سانس تک حضور سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے دین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی شہدائے ناموس رسالت، شہدائے فیض آباد، شہدائے ختم نبوت، شہدائے مسجد رحمت العالمین، ان شہداء کے خون کی برکت سے ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا۔ یا الہی ان شہداء کے خون کی برکت سے ملک پاکستان کو مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا گہوارہ بنا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رہ شہید کربلا کے واسطے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ